زمین پر شمع سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پر ہر قدم کے شازیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ کبھی حالت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ جن کے روضے پہ اترے فرشتے مدام، ان پہ عرب و درود، ان پہ کرب و سلام۔ میرے واجب الاحترام علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج اللہ نے ہمیں ختم قرآن میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور یہ نیکیاں سمیٹنے کا اور اس کا فائدہ اٹھانا، تو ہم بھی ختم قرآن میں شریک ہو جاتے ہیں کہ اینڈ میں بھی اگر شریک ہو گئے تو انشاءاللہ جن کو اللہ انعامات دے گا تو اس میں ہمیں بھی حصہ مل جائے گا، اور جو لوگ مطلب کے لیے آئے وہ بھی محروم نہیں رہیں گے۔ یعنی دین کی بعض لوگ کہتے ہیں نا جی مطلب کے لیے دین سے فائدہ نہیں ملتا، تو یہ یہیں سے غلطی ہو جاتی ہے کہ تشریحی کہ اللہ کو کوئی مطلب کے لیے بھی یاد کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، کیونکہ ذکر مجالس ذکر کے بارے میں جو روایت ہے، تو کیونکہ ذکر پورے دین کے لیے ہے، ہر شعبہ اس میں ہے، تو اصل تو یہ مجالس ذکر ہے، جس کو آج کل کہتے ہیں جی مجالس ہوتے نہیں ہیں، جبکہ حدیث میں یہ مجالس ذکر کے لیے کہ فرشتے اس کو ارد گرد گھومتے ہیں تو تلاش کرتے کہ کون اللہ کو یاد کر رہا ہے، تو جہاں مجلس ذکر ہوتی ہے تو اس کی طرف آتے ہیں۔ اب یہاں پر اس پوری روایت کو کافی سنا ہے کہ وہ فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ یا اللہ لوگ تجھے یاد کرتے ہیں کہ کیا مانگ رہے تھے، فرمایا جنت۔ کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ کہ نہیں، اگر دیکھتے تو اور زیادہ طلب کرتے۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھی؟ جی جہنم سے۔ کیا جہنم انہیں دیکھی ہے؟ نہیں، اگر دیکھتے تو اس سے اور زیادہ پناہ مانگتے۔ اب یہاں یہ دونوں چیزیں جو طلب کر رہے ہیں، اس مجلس ذکر میں رضا کے ساتھ جو چیز ہے وہ جنت اور جہنم، جنت کو مانگنا اور جہنم سے پناہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم گوار میں ان کو بخش دیا، تم سب گوار ہو، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو فرشتے فرماتے ہیں یا اللہ اس میں ایک شخص آیا تھا جس کی غرض وہاں شریک ہونے کی نہیں تھی، اپنے کسی غرض سے آیا تھا، تو اللہ نے فرمایا اس کو بھی ان کی برکت سے بخش دیا۔ تو یہی نقطے یاد رکھا کرے تو جو اللہ ہے وہ نوازنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے، یہ کام انسانوں کا نہیں ہے۔ تو ہم بھی اس لیے شریک ہو جاتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ اپنے اللہ سے تعلق جڑا رہے، جیسے تم اپنے رب پر گمان رکھو گے اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ وہی ہوگا۔ اس لیے کہیں ڈرایا جاتا ہے، کہیں امیدیں ہیں، کہیں بشارت ہے، کہیں ڈر ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے کائنات اللہ نے بنائی انسان کے لیے، انسان کو بنائے اپنے لیے۔
سے اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، کیوں؟ ان رازوں کو صرف عارفین ہی جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، عرف نفس عرف رب، تم پہلے اپنے نفس کو تو پہچان لو، اپنی جان کو، تو پھر اللہ کو بھی پہچان لو۔ کہنے کو تو یہ جملے ہیں دو سامنے، مگر اتنے فصاحت کے ساتھ جو ذکر ہوگا تو کوئی اسے مقولہ کہتا ہے، کوئی کیا روایت کہتا ہے، مگر اتنا آسان ہے، پوری بلاغت اسی میں سمیٹ کے رکھ دی ہوتی کہ دو، حضور نے فرمایا الدین النصیحہ۔ دیکھو اب دو جملے ہیں، ایک جملہ ہے، دو لفظ ہیں، الدین النصیحہ، پوری سمیٹ کے رکھی۔ یعنی دین کیا ہے؟ نصیحت ہی نصیحت۔ اگر تم نے نصیحت پکڑنی ہے تو دین کو پڑھو، اگر تم نے نصیحت حاصل کرنی ہے تو دین سے حاصل کرو۔ اسلام امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، دنیا میں بھی تمہاری سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے۔ تو خوش نصیب لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ اپنے دین کی طرف بلائے۔ اب یہ دین کا جو شعبہ ہے، یہ دین جو ہے، دین میں مختلف شعبہ جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ تاجر سوچے یار میں دیندار نہیں بن سکتا، نہیں، اگر وہ ایماندار تجارت کرنے والا ہوگا تو صدیقین، شہداء، صالحین میں ضرور کھڑا ہوگا ان کے ساتھ۔ اب دیکھیں نا، آج آپ دیکھ لو، یعنی مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اب ایماندار تاجروں کو اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو وہ دیندار طبقے کے ساتھ ہیں، بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں، مع النبیین والصدیقین۔ اب نبوت کا دور تو ختم ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا نیا، نبوت لا نبی آبادی پہ ختم ہو گئی۔ تو حضور کے ساتھ اب یہاں دنیا میں بھی دیکھو کہ مدارس کے ساتھ جو خدمت کر رہے ہیں، جو بزرگوں کی خدمت کر رہے ہیں، تو بعد وہ صدیقین، شہداء و صالحین، خانقاہوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، کوئی طلباء کی خدمت کر رہا ہے، تو کوئی اولیاء کی خدمت کر رہا ہے، تو کوئی علماء کی خدمت کر رہا ہے۔ تو اس دنیا میں بھی اس کو پہچان ہونی چاہیے کہ ایک کا مال کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں لگ رہا ہے، اور دوسرے کا مال کیا لگ رہا ہے؟ کسی کا فلم اسٹار پہ لگ رہا ہے، کسی کا اداکار پہ لگ رہا ہے، کسی کا گلوکار پہ لگ رہا ہے، کوئی ایونٹ کہیں اور۔ تو دنیا کی تقسیم سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ مال کہاں لگ رہا ہے۔ تو کھڑے آپ کو زیادہ تر مالدار نظر آئیں گے نا بزرگ، مع النبیین و صدیقین۔ تو اب نبوت کا دور ختم ہے تو صدیقین، شہداء، صالحین، تو بزرگوں کے ساتھ بھی تمہیں مالدار چپکا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی کسی بزرگ کو عمرے پہ لے کے جا رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے، اس کے اخراجات کو پورا کر، کوئی ہدیے دے رہا ہے، تو یہ مع صدیقین ہو گیا۔ تو جب دنیا میں نتیجہ آپ کے سامنے ہے تو آخرت میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ پھر دو چیزیں، ایک محبت ہے، دوسری دوستی ہے، کہ آپ کی محبت کس کے ساتھ ہے۔ تو المرء مع من احب علیہ، ہر کوئی اپنے محبوب کے ساتھ ہے، اور المرء علی دین خلیل، المرء مع من احب، تو آپ جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لو کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے پیچھے۔ اس لیے محبت منع نہیں ہے، ناجائز منع ہے، اس کا توازن، اس کی عقیدت برقرار رکھنی چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہے۔ قرآن اور حدیث ہمیں وہ حدود سکھاتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اور سے محبت تمہیں نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ،
یہ جو اشد کا صیغہ ہے نا، جو عاشق ہونا مبالغے کا صیغہ ہے. یہ اشد میں ہر شے جو قربان کرتا ہو اللہ پر. ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ سے عشق رکھتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں اللہ کے. عاشق سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر شے جو لٹانا جانتا ہو، حتیٰ کہ اپنی جان بھی محبوب پہ قربان کرنے والا ہو، اس کو کہتے ہیں عاشق. اللہ کی راہ میں جب جان دینے کا وقت ہے نا تو خوشی خوشی دے دے، دبک کے نہ بیٹا کرے کہیں ڈر رہا ہو. پیش پیش ہو، آگے آگے ہوتے ہیں. ایسے قربانیوں میں، کیونکہ اللہ نے ہم پر دیکھو نہ مال میں زیادہ ہو رہا کا فرائض میں، صرف زکوٰۃ 2.5% ہم پہ رکھی. وہ بھی کب؟ جب ہم صاحب استطاعت ہو جائے. اللہ نے ہم پر فرض نہیں کیا حج. کب؟ جب آپ صاحب استطاعت نہ ہو جائے. اس کی کتنی غفاری ہے، اس کا کرم دیکھو. یعنی کیا ہے؟ 100 روپے میں 2.5 روپے فرض ہے. یعنی 97.5 روپے تم کھا لو، مگر 2.5 روپے اللہ کی راہ میں دے دو زکوٰۃ کے. کس کو؟ وہ نصاب جس پہ سال گزر جائے. یعنی فوراً نہیں دو. جب تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو جب اس پر سال گزرے تو تب 2.5 روپے دینا، فوراً نہیں دینا. اگر سال سے پہلے وہ پیسہ تم سے چلا جائے تو تم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر وہ سال پورا ہو گیا نصاب کے ساتھ اور اس دن اور بھی آ گئے تو اس کو اس کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے. چلے گئے تو زکوٰۃ نہیں، آ گئے تو اس پر اس دن کی زکوٰۃ ہو جائے گی. اس کے لیے بھی ہم ہیلے تلاش کرتے ہیں. تو یہاں عشق کی کمی ہے. اب عشق کیا ہوتا کہ 2.5 تو گئے آپ پہ سرسایہ رہ گئے جی کتنا. اب آج کل تو گندم کے ذریعے گندم دے دو، کھجور دے دو، کشمش دے دو، کچھ بھی دے دو. اس میں یعنی آپ کے 100 روپے صاف ہو رہے ہیں 2.5 روپے سے. آپ کا سر کا صدقہ جا رہا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں سر سایہ، ایک عرف عام کا لفظ ہے. سر سایہ کتنا ہے؟ سر کا سایہ. تمہیں سایہ مل رہا ہے کتنے میں؟ 170 روپے میں پورے سال کا. کیا ہے؟ تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں تو اب کیونکہ وہ 100 روپے میں 2.5 روپے، پھر وہ کہتا ہے یار 1 لاکھ میں 2,500 جائیں گے، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ جائیں گے، 1 ارب میں 2.5 کروڑ جائیں گے، 1 کھرب میں 2.5 ارب جائیں گے. کھوپڑی گھومنا شروع ہو جاتی ہے. اب جب یہ مال جائے گا تو اللہ اور دے گا، نہیں آئے گا تو اس لیے اللہ کی راہ میں کماؤ تو پھر بڑی چیز کیا کرو. زیادہ نہیں دیتے تو چلو 30 رکھ لو، 70 اپنے پاس رکھو. اب اگر ہمارے سر پہ گن رکھ دیتا ہے کوئی اور وہ اس کو لے جاتا ہے کوئی ٹیررسٹ، تو کہتا ہے جی 2.5 کروڑ روپے لو 50. وہ کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ یعنی وہاں جان 2.5 کروڑ میں بھی نہیں ہوئی، صحیح کہیں سے بھی اپنے آپ کو بھی بیچ کے ہم لائیں گے. لیکن یہاں 170 روپے نہیں دے رہے اور 2.5 روپے نہیں دے رہے. یہ اس کی سزائیں کیا ہے؟ پھر مسلط ہوتے ہیں تم پر. جیسے تمہارے اعمال ہے ویسے لوگ مسلط ہوں گے تم پر.
تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنی عبادتوں کو اگر آپ بچانا چاہتے ہو تو پھر معاملات کی درستگی رکھو. عبادت کی حفاظت اگر آپ نے کرنی ہے تو چند امراض ایسے ہیں کہ جس سے آپ کی عبادت ضائع ہو جاتی، دوسرے کو منتقل ہو جائے. ایک ہے حسد، تکبر اور حسد، ریا. یعنی ریا اور عجب یہ انسان کے دل میں شرک کو پیدا کرتا ہے. یعنی تکبر کفر کو پیدا کرتا ہے اور ریا شرک کو پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، تم اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہو، تو یہ تم اپنی رضا کے لیے کر رہے ہو، جبکہ مقصود رضا الہی ہے، تمہارے نفس کی رضا نہیں ہے. تو ادھر تم اپنے نفس کو الہ بنانا چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری تعریفیں کریں، لوگ تمہیں اچھا کہیں. خطرناک چیز ہے. اس لیے ریاکاری سے محفوظ. ریا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھپ جاؤ ایک کونے میں. ریا کا مطلب ہے کہ تمہارے نفس کی رضا نہیں، اللہ کی رضا. لوگ مجھے واہ واہ کہے، یہ والی نیت نہیں ہونی چاہیے. تم کو یا اللہ میں اللہ کی رضا کے لیے دے رہا ہوں، پھر لوگ تمہاری واہ واہ کرے وہ اللہ کی طرف سے. وہ ریا نہیں ہے جب آپ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہو سب کے سامنے کہ دوسرے کو تبلیغ ہو جائے، تو اس کا دوہرا اجر ہے. اب یہاں لغوی اعتبار سے اس کو بھی ریا کہا گیا ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے وہ ریا مرض ہے، یا لغت کے اعتبار سے جیسے متکبر کے ساتھ اخلاق تکبر ہے، یہاں تو اعتبار ہے لغت کہا ہے، اور وہاں تکبر کیا ہے؟ مرض ہے، وہ اصطلاح ہے. تو تمہارے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، وہاں بناوٹ ہونی چاہیے تاکہ اس کا کبر ٹوٹ جائے. دل میں تمہارے لیے یہ ہو کہ اللہ اس کا اصلاح کر لے، اس کی اصلاح ہو جائے. اور ایک دعوت کی نیت سے آپ اس کو کہتے ہو کہ جی تعریف کرتے ہو، یا اس کو کہیے کیونکہ تنقیص وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ تعریف کر کے اس کو لانا چاہتے ہو تو یہ مسئلے پھر جدا ہو جاتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ عجب اور ریا یہ خطرناک امراض میں سے، کیونکہ تکبر کا ذکر اللہ نے ابلیس کو کافر کرنے والی چیز. اب وہ کافر تو پہلے سے تھا، منکر ہو گیا، لیکن اللہ نے جو واجہ بھائی تکبر تھا اس کے اندر. انکار، تکبر کیا کرتا ہے؟ وہ حق کا انکار کرواتا ہے. جب انسان کے اندر میں پیدا ہوتی ہے نا، اس کے سامنے آپ قرآن پیش کر دو، حدیث پیش کر دو، سب کچھ پیش کر دو. عالم میں بھی اگر دیکھنا چاہو یا کسی صوفی میں بھی دیکھنا چاہو تو جا کے اگر اس کے اندر عاجزی کی سر کہ یہ بات صحیح ہے، میں غلط ہوں، فوراً سر جھکا لے گا، یا اس کی صحیح رائے پہ. اور اگر نہیں ہوگی تعویل تو مجھے پیش کرتے ہو، یہ تکبر کی علامت ہے. ہمیں سکھا رہے ہو، یہ کبر ہے. یہاں آپ کے سامنے دو جہاں سردار یہی چیز گمراہوں کو راستہ دے چکی ہے. اپنی بات کو قرآن و حدیث پر مت رکھو بڑا، اپنی بات کو پرکھو قرآن اور حدیث پر. پیمانہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہے. فوراً اپنے اس کو ہٹا دو. ہم یہ مزاج نہیں بنانا چاہتے اپنے شاگردوں کا، اپنے متعلقین کا. یہاں ہمارا سمعنا و اطعنا سر تسلیم خم ہے. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے تو عمل ہے، نہیں ہے تو ایمان ہے. عمل کے لیے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو ایمان ہے اس پہ ہمارا. اس لیے آج یہ گمراہ فرقے جو اصحاب رسول کی اپنی اپنی اجتہادات کرتے ہیں، ریا آپ صحابہ کے بارے میں، تو یہ بڑے بننا چاہتے ہیں ان کا فیصلہ کر کے. یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہمارا علم اصحاب رسول سے زیادہ ہے،
کیونکہ اصحاب رسول نے جس مدرسے میں پڑھا ہے وہ حضور کا مدرسہ ہے، اور ان کے عقل دیکھو، اور یہ چیز اپنے آپ کو بڑے عاقل اور عالم سمجھتے ہیں، یہاں تمہارے عقل کے کہ تمہارے حدود یہاں جاتے ہیں، یہ تمہاری حد ہے؟ جب ایک عالم اپنی حد کو ہی نہ پہچانے تو اس کی عربی پھر کس کام کی؟ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تیری حد ادھر جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ تو بھائی اگر تیرے سامنے تعارض آ رہا تھا تو سمجھ نہیں آ رہا تھا نا، تو جو سمجھ آ رہا ہے اس پر تو عمل کر۔ تو اصحاب رسول کی عقیدت سمجھ میں آتی ہے کیا؟ اصحاب رسول کی عقیدت سمجھ میں آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ کہ حضور کے ساتھی ہے، مگر وہ یہ کام کریں گے یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ دین کے خلاف کوئی کام کرے وہ سمجھ میں نہیں آتی، مگر وہ دین پر کام کریں گے، وہ دین پر ہی کام کرنے والے تھے، یہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ اب جن روایتوں کو یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور سمجھ میں ان کے نہیں آتی، اور اس سے آپ کہتے ہیں یہ حدیث نہیں ہے، یہ ان کی آراء ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے، آپ اس کو حدیث سمجھتے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں حدیث کو مانتا ہوں، تیرے دلیل کو مردود سمجھتا ہوں، تیری دلیل باطل ہے، حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ حدیث کے واقعے سے آپ استدلال لے رہے ہو، میں تیری بات کو مردود مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں۔ تیری رائے غلط ہے، تیرا اجتہاد غلط ہے۔ حضور نے فرمایا جو تفسیر بدلیں گے بعد میں تم انہی لوگوں میں شامل ہو، تیرا اندر کا بغض ظاہر ہو گیا ہے، کیونکہ صحابہ شیشہ ہے، آئینہ ہے، المؤمن مراۃ المؤمن۔ اگر تو نے مومن اپنے آپ کو ماننا تو صحابہ کے چہرے تجھے روشن نظر آنے چاہیے، جب اس کے چہرے تجھے کالے تو بے ایمان ہے۔ تو بے ایمان ہے۔ کل ہم بڑے بڑوں کے چونک گئے اس میں نقشبندی شاذلی ہوں، میرے لیے صحابہ معیار حق ہے، میں مجتہد کے اندر تقلید کا قائل ہوں، کسی غیر مجتہد کے اندر تقلید کا قائل نہیں ہوں۔ مجتہد کے اندر تقلید کا اس لیے قائل ہوں کہ اس علم تک ہم پہنچ نہیں سکتے، مگر تو جو بول رہا ہے کہ میں یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ میرے علم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، این خیال است و معال است، کیونکہ مجتہد کے قول میں اور تیری بات میں فرق ہے۔ مجتہد فرماتے ہیں ہماری بات جب تک سمجھ میں نہ آئے عمل مت کرنا، اور تم کہتے ہو سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم نے عمل کرنا ہے۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو چھوڑ دو، وہ بات لو جو ہم نے قرآن و سنت کے مطابق لی ہو۔ تم کہتے ہو نہیں، تمہاری سمجھ میں قرآن و سنت نہیں آئے گا، حدیث نہیں آئے گی، اس لیے اغیار نے وہ اقوال اٹھا لیے، وہ تمہیں آج چپیڑے مار رہے۔ یہ چیزیں چھوڑنی ہے، اپنے اندر وہ چیز لاؤ، اپنی بات کو قرآن اور حدیث پر توڑو۔ حضور بھی اس طرح بات فرماتے تھے۔ اگر اصاغر صحابہ حضور سے پوچھتے تھے کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، تو فرماتے اللہ نور ہے، کیا میں اس کو دیکھ سکتا ہوں، جیسے ان کا منہ۔ اور جب اکابر صحابہ پوچھتے تھے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، فرماتے رأیت ربی، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ یہ صحابہ کے اندر ہے، یہ حضور جواب دے رہے ہیں، اور آپ ہر عوام کو اٹھا کے کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اجتہاد ثابت ہے مگر ہر کسی کے لیے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ آج مجھ سے جو کچھ پوچھو گے میں بتاؤں گا۔ تو ایک شخص اٹھا، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟
تو فرمایا فلاں. اس میں حضرت عمر اٹھے اور فرمایا یا رسول اللہ جو آپ نے ہم تک پہنچایا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ ہے اکابر اور اس سے نیچے صحابی. لیکن وہ صحابہ ہمارے علم سے جو بعد والے ہیں یہ تو ان کی عشر و عشیر تک نہیں. یہ ان کی تقسیم بتا رہا ہوں. یہ نہیں کہ انہوں کی تقسیم تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ کہ نہیں تم سے بھی نعوذ باللہ چھوٹے. وہ آپس کی بات ہے. وہ اس وقت ان کے سیکھنے کے جو پہلے سیکھے جو بعد میں سیکھے. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ امت کے لیے جو ضروری تھا حضرت عمر نے فرمایا وہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا. اور جو چیز حضور کے ساتھ خاص تھی بس وہ نبوت کے ساتھ خاص رہنے. اس کو عوام کی ضرورت، عوام کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ امتحان ہے. یہاں وہ بڑا چھوٹا یہ ان کے درجے اللہ نے رکھے، وہ ایمان ہے ان کے اندر. یہ صرف ایک آپ کو مثال کے طور پہ بیان کیا. تو بعض آپ آج دیکھ لو بعض علوم ہوں گے اساتذہ کے ساتھ خاص ہوں گے، وہ شاگرد کے لیے ضروری نہیں، وہ نہیں بتائیں گے. وہ مرتبے کے ساتھ ہے. جب وہ اس مرتبے پہ آئے گا اس کو مل جائے گا. تو جو چیز نبوت کے مرتبے کے ساتھ خاص تھی لہٰذا اب تو نبوت سے ختم حضور پر، تو وہ نبوت کے ساتھ خاص ہے. اور جو امت کے لیے تھی وہ پوری بیان کر دی. جس میں امت نے بعد میں چلنا ہے اس کی اجازت دے دی. جو ضروری تھا اس کو بیان کر دیا. اور جس میں بعد میں امت کو چلنا تھا اس کے مجربات تجربات اس میں اجازت دے دی. اس کے لیے باقاعدہ کوئی نصاب آپ کو نہیں دیا، بس ایک حرف بیان، ایک جملہ اور ایک حدیث ایسی بیان کی من تعلم القرآن وعلمہ، بس یہ بیان کر دیا. کیا بیان کر دیا؟ تم میں بہترین ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. من ينفع الناس، تم میں سے جو لوگوں کو نفع دے سکتا ہو نفع دے. یعنی کہ اس طریقے سے دو یا اس طریقے. وہاں طریقے بھی بیان کر دی، اجازت بھی مل گئی. یہ سنت ہے. اب قیامت تک جتنے تجربات ہوں گے شریعت کے مطابق حضور کی طرف سے اجازت ہے. قیامت تک جتنے قرآن کے لیے طریقے اختیار کیے جائیں گے سیکھنے اور سکھانے کے حضور کی طرف سے اجازت ہے. اس طریقے سے سکھایا نہیں ہے، اجازت آپ کو دے دی. وہ منتر حضور نے نہیں پڑھا تھا لیکن اس کو اجازت دے دی کہ جاؤ پڑھا کرو، جو دوسری زبان میں بھی تھا. تو آپ کو بتا دیا کہ اور زبانوں میں بھی جو منتر ہے اگر وہ شفا کے لیے چلے آ رہے تو اس سے نفع ہوگا. آج آپ کے جو نا احادیث مبارکہ میں ہر چیز کا حل آپ کے سامنے ہے، مگر یہاں جو نا یہ جو اپنی اپنی کریں گے تو اس کو تو بشم سمجھانا مشکل ہے. اب مثال کے طور پہ ایک ہے اعلیٰ اور ایک ہے ادنا. یہ تقسیم شریعت ہے کہ کسی حکم کو تقسیم کیا گیا. یہ کراہت کے لیے نہیں کیا گیا کہ آپ اس سے بغض رکھو نفرت رکھو، یہ کفر میں چلا جاتا ہے. بلکہ درجہ بندی کی گئی ہے. درجہ بندی انکار کے لیے نہیں کی گئی کہ آپ اس پر عمل نہیں کرو گے. آپ نے اولا اور غیر اولا کے چکر میں عمل ہی چھوڑ دیا. اولا اور غیر اولا شریعت کی تقسیم ہے. اگر آپ اعلیٰ پر عمل کر رہے ہو غیر اعلیٰ پہ نہیں کر رہے تو آپ پوری شریعت پر عمل تھوڑی کرو گے. آپ تو شریعت کے جز پر عمل کر رہے ہو. آپ نے تو پورے دین پر عمل نہیں کیا کیونکہ پورے دین میں اعلیٰ بھی ہے اور غیر اولا بھی ہے. اگر اولا تو غیر اولا بھی تو دین میں شامل ہے. کیا یہ دین سے خارج؟ اگر شریعت میں عزیمت ہے تو رخصت بھی تو ہے. آپ کہتے ہیں جی میں ساری زندگی عزیمت پر عمل کروں گا تو رخصت پر نہیں کروں گا، تو اب رخصت پر عمل تو چھوڑو انکار بھی شروع کر دیا. تو آپ علیہ السلام نے تو رخصت پر عمل، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی لمبی نمازیں ثابت ہے، سنت ہے، مگر حضور نے جو امر کیا ہے کہ اوروں کو پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ. آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ صافات پڑھی ہے، ثابت ہے. ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس کہ جی فلاں ہیں ہمارے وفاق کے، کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل کہیں سے بھی ثابت نہیں. میں نے کہا جی کون ہے؟ کہ جی وفاق کے بڑے آدمی ہیں. میں نے کہا یہ بڑا دعویٰ کر دیا آپ نے، کیسے بول دیا آپ نے کہ انہوں نے طویل صورت نہیں پڑھی حضور نے؟
کہہ رہے وہ فرماتے ہیں. میں نے کہا ان کے فرمانے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دعویٰ کیا، دعوے کو ثابت کرو. اٹھا کے تحاوی دکھائی پوری جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، لو مغرب کی نماز میں. تم یہ بھی نہیں پڑھتے ہو، تمہارے اپنے مذہب کی کتاب ہے اس میں پڑھا ہوا ہے معانی الاثار کے اندر. پھر کہتے جی، تو اگلا پھر آگے جب چماٹ مارتے تم لوگ کو غصہ آتا ہے. اپنے ذہنوں کے اس عقیدت کو تحقیق کے اندر گھسو. یہ تم کہتے ہو فنا بڑا فنا بڑا، یہ اللہ نے تمہیں نہیں بولا کہ فنا بڑا ہے. اللہ کو پتہ ہے، جس کو بڑا بنا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے. یہ ہے وہ چیزیں. ہم نے کہا مشرکوں سے کہ اللہ وہ ہے جو کائنات کو بناتا ہے، جس کو مخلوق بنائے وہ خدا نہیں ہوتا. تو جواب میں کہتے ہیں ہم نے کب کہا کہ وہ خدا ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے پیارے. تو ہم پھر جواب دیتے ہیں یہ بھی شرک ہے نا. یہ تو تم کہتے ہو اللہ کے پیارے، اللہ نے تو نہیں کہا کہ میرا پیارا ہے. یہ تو آپ تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کا پیارا ہے. تم نے ہاتھ سے بت بنا کر کے کھڑا کر دیا کہ اللہ کا پیارا ہے. تم انسان ہو، تم نے گائے کو پوچھ لیا، تم نے کہا یہ اللہ کا پیارا ہے. اللہ سے تو پوچھو. اللہ تو انسان کو اشرف المخلوقات فرماتا ہے، جانور کو تو نہیں کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کائنات تو میں نے تیرے لیے بنے، تجھے اپنے لیے بنا کہ تو مجھے پہچان، میری عبادت کر. کیا وہ یار یہ تجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تو بس عبادت کر؟ صرف یہ عبادت ہے کہ نمازیں پڑھ؟ نہیں، وہ تجارت میں بھی تجھے ولایت دیتا ہے. اگر وہ بھی ایمانداری سے کرو گے تو دین ہے. وہ تمہیں کھانا کھانا ہے وہ بھی سنت کے مطابق ہو تو دین ہے. تم واش روم جا رہے ہو، بیت الخلا جا رہے ہو سنت کے مطابق، یہ دین ہے. تم کھانا کھا رہے ہو سنت کے مطابق کھا رہے ہو، دین ہے. تم بیوی کے پاس جاتے ہو، اس سے ہنستے ہو، اس کو نوالا کھلاتے ہو، اللہ عرش پہ خوش ہوتا ہے، یہ دین ہے. آج مولوی صاحب کے سامنے اگر بیٹا بیوی کو نوالا کھلا دے تو اس کو اپنی روایات یاد آ جاتی ہے. وہ روایات کو تو یاد رکھتا ہے، روایت کو بھول جاتا ہے. ہماری بھی کچھ روایات ہیں، تیری روایت ادھر نہیں آتی. یہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. غصہ کیوں آیا تمہیں؟ جہاں خوش ہونا چاہیے وہاں تجھے غصہ آ رہا ہے. بیٹا بیوی سے محبت کرتا ہے تو ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا بیٹا دیندار ہے، بیوی سے محبت کرتا ہے. غصہ کیوں آ رہا ہے؟ بہو کو خوش ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر ماں کا تابعدار ہے، فرما بردار ہے. اس سے غصہ کیوں آتا ہے؟ اللہ ہم سے یہی تو چاہتا ہے کہ ہم بچوں سے پیار کریں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں کا احترام کریں. یہ در گزر کہاں جائے گا؟ جب بڑے تمہیں ڈانٹے تم چھوٹے ہو کے سن لو، اس سے اللہ تمہیں بڑا کر دے گا اور اس بڑے کی نظر میں تمہیں بڑا کر دے گا. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے. میرے لیے کرو، چاہے تمہیں ذلت نظر آیا سامنے، مگر تم جو کرنا میرے لیے کرنا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کی خوشی ان کے لیے لکھا ایک واقعہ کہ ان کا ایک شاگرد تھا، مرید تھا. یہ نہیں کہ آج کل پیرو یہی ہوتا ہے گھر میں، اس دور سے یہ چلا آ رہا ہے. یہ بیٹا مرید ہے تو باپ مخالف ہے، باپ مرید ہے تو بیٹا مخالف ہے. یہ ہوتا ہے. تو اس مرید کے گھر میں تقریب تھی. اس نے کہا حضرت آپ میرے گھر تشریف لے آئے. اس باپ کو خار تھی. جب اس نے دیکھا وہ کاموں میں مصروف ہو جاتا تھا، والد استقبالیہ پہ کھڑا. جب وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، بھاگ جاؤ، نکلو یہاں سے. پرانے کپڑوں میں آ گیا. پھر لڑکا حضرت ابھی تک نہیں آئے، وہ پھر چلا گیا حضرت کے پاس. حضرت آپ نہیں آئے. ان کو یہ نہیں بولا کہ تمہارے والد نے مجھے دھتکار کے گھر سے نکال دیا. آپ دوبارہ تشریف لے گئے.
باپ پھر کھڑا تھا، پھر آ گئے، جاؤ تیسری دفعہ پھر، تو وہاں دیکھنے والے کا کہ حضرت آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ بار بار آ رہے ہیں؟ الفاظ دیکھو، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، تو آپ نے فرمایا شرم آتی ہے، مگر باپ کی خوشی کے لیے چلا جاتا ہوں، بیٹی کی خوشی کے لیے آ جاتا ہوں، میں نے دوسرے کی خوشی کے لیے یہ کرتا ہوں۔ کیا یہ امام وقت جنید بغدادی، آج آپ جب بزرگ یا خلیفہ بن جاتے ہیں، مولوی صاحبان حرام بن جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ لوگ آئے ہمارے پیر دبائے، ہم پکڑے شاگ، ایک ہاتھ وہاں سے چومے دوسرا یہاں سے چومے، میری گستاخی کر لی۔ یہ دین ایسے نہیں پھیلا ہے، ایسے امام نہیں بنے وہ، یہ ہے ان کے نفس کی حالت۔ دوسروں کی خوشی، ایک عزت دے رہا ہے، دوسرا ذلیل کر رہا ہے، یعنی لفظ کیا لیا، اس کو ذلت دینے میں مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور اسے عزت دینے میں خوشی مجھے، اس کی خوشی کے لیے آتا ہوں اور اس کی خوشی کے لیے چلا جاتا ہوں۔ پورے واقعے میں کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے شکایت کی کہ تیرے والد نے میرے ساتھ یہ کام کیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ مت کہو کہ اللہ کی رضا جو تم ظاہر میں نظر آ رہے ہو، ملامتی بزرگ ایسے گزرے کہ لوگ پتھر بھی مارتے ہیں مگر بڑے بڑے درجوں پر فائز ہوتے ہیں۔ ایک شخص آیا ایک بزرگ سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے اسم اعظم سکھاؤ۔ اب یہ دیکھو اسم اعظم ایک خاص چیز ہے نا، ہر کوئی قابل نہیں ہے، نہیں سکھا رہے، تو یہ اصرار کرتے کہہ رہے بھائی جی ایک کام کر، تم جاؤ اور شہر کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اور وہاں جو معاملہ ہو وہ مجھے آ کے بتانا۔ اب یہ شہر پہ کھڑا تھا، وہاں ایک پولیس والا کھڑا تھا، وہاں سے ایک بزرگ گٹری لے کے آ رہا تھا، پولیس والے نے اسے رشوت مانگی، اس نے نہیں دی۔ اس وقت کا جو، تو اس نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس گٹری والے بزرگ کو۔ یہ طالب علم دیکھ رہا، اس کو بڑا غصہ آیا، اس کو بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یہ دیکھو استاد جی نے میرے ساتھ یہ کیا۔ آیا بڑے درد کے ساتھ بیٹھا، کہہ رہا استاد جی کیا دے گا؟ کہہ رہا آپ کو میں نے کہا تھا نا مجھے اسم اعظم سکھا دو۔ آج ایک بزرگ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، اس کو مار رہا تھا، اگر میرے پاس اسم اعظم تھا میں اس پولیس والے کو الٹا کر دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بیٹا یہ اسم اعظم میں نے اسی بزرگ سے سیکھا ہے جو پٹ رہا تھا۔ پہلے اپنے نفس کو یہاں تک تو لاؤ، جب تمہاری میں ختم ہو جائے گی اور تو رہ جائے گا، تو اسم اعظم خود بخود آ جائے گا۔ اسم اعظم خود بخود آ جائے گا۔ تیرے اندر محبت، تو تم محبت اللہ اور رسول سے کرو کہ ہم قیامت کے دن اللہ ہمیں حضور کے ساتھ کھڑا کر دو، کیونکہ فرما دیا حضور نے جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم اللہ کو ولی بنائیں، اللہ ہمیں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کرے، نبیوں کے ساتھ۔ حضور جہاں کھڑے ہوں گے ہم بھی وہاں کھڑے ہوں گے، نبی جہاں کھڑے ہوں گے ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا، ان کے پڑوس دے دیں گے۔ تو ہمیں ہمارے نبی کا دین مبارک ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے ملک میں وہ چلتا ہے نا، شاذلی پاور کہتے ہیں، نقش بندی شاذلی۔ ہم نے اپنے سلسلے کا ایک مشہور رکھا ہے، اسلام، عوام اور پاکستان۔ یہ منشور ہے میرا، اس سے کٹنگ پٹنگ نہیں ہو جاؤ، جو اس میں کٹنگ پٹنگ ہو ایسے بھی چلنے والا نہیں ہے۔
پہلے کہتے جی آپ اس لیڈر کی بڑی حمایت کرتے تھے، میں نے جب تھا کیا، اب ہٹایا ہے پی ڈی ایم کے ساتھ وہ آ گئے، اب اس کو کیوں ہٹایا؟ اس کی وجوہات تو میں بتاتے، غیب کا علم اللہ جانتے ہیں مگر ظاہر کی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں، تدبیر کرنی چاہیے۔ اس کی عقیدت میں ایک بیان اس نے کیا، اس میں یہ کہتا ہے کہ میری تربیت اللہ نے نبیوں کی طرح کی ہے، یہ چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص کو یہ تمیز نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میری تربیت اس طرح ہوئی ہے۔ مدینہ کی ریاست کا نام لینا اتنا آسان ہے، مدینہ کی ریاست اللہ نے حضور کو دی ہے، تجھے نہیں دے گا۔ ہم خلفائے راشدین کا نظام نافذ نہیں کر سکتے، چہ جائے گا کہ مدینہ، یہ ان کے ساتھ ہی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی اور کسی کو نہیں دی، تمہیں دے دے گا۔ اسی طرح خلافت معودہ، آپ لوگ یہ خلافت راشدہ، آرام سے بیٹھو، اللہ سے عادل بادشاہ مانگا کرو۔ یہ تمہارے منہ اور یہ مسور کی دال، شکل دیکھیے تم لوگوں نے اپنی خلافت راشدہ والی، یہ کتابوں میں لکھنا آسان ہے، یہ خلافت اللہ تمہیں دینے والا نہیں ہے۔ یہ میں تمہیں جس کو اپنا بڑا شوق ہے نا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں گلشن معمار میں بیٹھا ہوں، جتنے تمہارے بیٹے لے آؤ میرے سامنے، ان کو ثابت کراؤں گا۔ یہ جو ڈرامے بازیاں تمہارے اندر ڈالی گئی نا، اس کو چھوڑ دو۔ یہی وہ الفاظ ہے جو تمہارے حدود کی عکاسی کرتی کہ تم کتنے بڑے ہو اور تمہارا علم کتنا ہے۔ وہ خلافت جب اللہ نے دی تھی تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب صاحب نسبت تھے۔ صحابی ہے تو تابعی ہے، تمہارے پاس ہے۔ اور جو درجہ ابو بکر کو اللہ نے دیا تھا اس زمانے میں کسی کا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان سے اوپر بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس کو کہتے ہیں خلافت حقیقی بھی ساتھ تھی، صرف مجازی نہیں، یعنی تکوین کے بھی تھے اور ظاہر کے بھی تھے۔ کس کے تھے؟ تکوینی بھی تھے اور ظاہر بھی تھے۔ آپ کہو گے جی کیسے تھے تکوینی؟ وہ خط لکھتے ہیں دریا نیل کے نام، اس کو کہتے ہیں خلافت حقیقی، اس کے نام لکھتے ہیں۔ وہ خط جاتا ہے، مجھے بتاؤ کیا دریا نیل خط پڑھنا جانتا ہے؟ بحر کو یوں اوپر آ گیا، جن کی زمین بھی سنے، زلزلے سے ہل رہی ہے زمین، اس پہ ایک لات مار کے فرماتے کیا تجھ پہ انصاف نہیں ہوتا؟ زمین رک جاتی ہے۔ بڑے دور ہو، یہ ظاہر سے پڑھ کے یہ چیز تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، کیونکہ تمہارے اندر کیا ڈال دیا؟ ان قوتوں کے اندر اور ان چیزوں کو جو اللہ تمہیں دور کی نزگاہ دیتا ہے، فراست مومن، کس کو تم نے کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، لڑائیوں کا چٹارا بنا دیا، کیا سمجھ میں آئے گا؟ اب آ گئے، سمجھ آ گئی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ پر اللہ نے اس چیز کو ختم کر دیا، یعنی یہ وہ اصحاب رسول ہے، اس کو کہتے ہیں خاتم خلافت معودہ۔ یہ خلافت پھر کسی کو نہیں ملی۔ یہ جو عمر بن عبدالعزیز کو آپ لوگ شامل کرتے ہو نا، یہ بھی آپ لوگ کی علمی غلطی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تابعی اور اس کے دور میں صحابہ تھے۔ یہ انصاف پر صرف نہیں ہے، یہ درجے پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں انصاف نہیں ہوتا تھا؟ ہے بزرگیاں،
حضور نے فرمایا میرے ساتھ یہ کھجور جس نے دی، بعد والے بہت پہاڑ جتنا سونا تقسیم کر دے اس تک اس کا درجہ نہیں جاتا. اتنے آگے ہو گئے آپ لوگ. جس صحابی کی ہدایت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہادی فرمائیں، اس کے بارے میں ہمارے قلم کیا چلے یہ جا کے دیکھ لو. کس کس کے چلے یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے. صرف اغیار کے نہیں چلے کہ صرف اغیار کے چلے، تمہارے بھی چلیں. مگر میں ان چیزوں پہ نہیں جاتا، لیکن تمہیں آج بتا رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا جس سیاست کے نظام سے وابستہ ہے اور جو ترتیبیں چلا رہے ہو وہ آج بھی اسی پہ چل رہی ہے. 1400 سال ہو گئے تمہیں دوسرا متبادل چیز آج تک نہیں مل سکی. یہ اللہ نے نگاہ دی تھی. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت چھوڑی ہے تو آپ نے کون سی نسبت کو اختیار فرمایا؟ یہ باتیں بعد میں کریں گے کیونکہ تم سب ظاہر بین ہو. وہ جو دوسرے دعوے کرتے ہیں وہ بھی ظاہر بین ہیں. 2 حکومتیں بن گئی، ایک ظاہر پہ چلی گئی ایک باطن میں چلی گئی. کیا بن گئی؟ صلح ہو گئی، ظاہری اس کو دے دی اور باطنی چلتی رہے گی. آپ کہتے جی امام مہدی کو بھی، تو اس کی وجہ یہ کہ یہ اصحاب جب تھے ان سے بڑے درجے کا آدمی بھی اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن بعد والوں سے بڑے درجے کے لوگ موجود تھے. اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں صحابہ بھی موجود تھے، ان سے بڑے بڑے درجے کے صحابی موجود ہیں. صحابی ایسی بھی تابعی سے بڑا درجہ کر گئے. اور اسی طرح جب امام مہدی بھی اس دنیا میں آئیں گے تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے جو ان سے درجے میں بڑے ہوں گے، نبی ہوں. یہ چیز بھی یہاں جب وہ امام مہدی کو حاصل نہیں ہوتی جو منصوص ہے تو عمر بن عبدالعزیز کو حاصل ہوگی وہ چیز. خلافت راشدہ میں کوئی داخل نہیں کر سکتا، کوئی بزرگ کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں ہے. ان کی خلافت کسی صحابی کی خلافت سے بڑی نہیں ہو سکتی، نہ ان کی حکومت کسی بھی صحابی کی حکومت سے ان کی حکومت بڑی نہیں ہو سکتی. ناممکن ہے یہ. ان کی بزرگی اپنی جگہ، مگر اصحاب رسول کا درجہ اپنی جگہ. تو میں اللہ نے فیصل نہیں بنایا. تو یہ چیزیں آج آپ دیکھ لو، آپ نہیں رہو. ہمارے لیے سارے صحابہ جو ہمارے حضور نے فرمایا ستاروں کی مانی. تو بات یاد رکھو، علی کو حق پر نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، معاویہ کو ہدایت پہ نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. سمجھ آ گئی؟ ایک کو کہا کہ ہدایت پہ نہیں مانو گے تو گئے، اب حق کو پہچاننا ہو تو کہتے جی حق علی کے ساتھ، صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے ہے کہ پیچھے اس کے جوڑ صحابہ سے مت جوڑو، نیچے آؤ، اعتدال کے مذہب پر آؤ. تو حضور نے فرمایا اے علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال رکھتے ہو. ایک تیرا چاہنے والا اور ایک نہ چاہنے والا، دونوں گمراہ ہوں گے. تو جو ان کی چاہت میں اور اصحاب کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں وہ بھی گیا، اور ایک تحکیم پہ ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی گئے. دونوں کا فیصلہ حضرت علی نے فرمایا، ایک کو اٹھا کے آگ میں پھینک دیا اور دوسرے کو تلوار کے نیچے کر دیا. خلیفہ وقت نے کیا فیصلہ کیا؟ تو حق علی کے ساتھ ہے. تو جو یہ باتیں کرتے ہیں اصحاب کو کافر کہتے ہیں، اور جو ان کو محبت میں بڑھا کے دوسروں کو بڑھا، ان کی گردن کیا کر دی؟ کاٹ دی. تو اختلاف مشاجرات صحابہ کا تکوینی راز سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں یہ تکوین ہے کہ اندر کے
چوہے باہر نکل آئے. اور آج تک پتہ چلے گا. تو عرض یہ کہ حق کو پہچاننا تو وہ ایک کو ہادی کا ہے، ہادین مہدین، یہ حدیث صحیح ہے. اچھا وہ چھوٹی عجیب ایسی نہیں ہے. فقہا صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے، اولی الامر صحابہ میں. تو اسی طرح اولی الامر صحابہ بھی ہے اور اولی الامر اور بھی رہیں گے. اولی الامر قیامت تک رہیں گے، مگر یہ خلافت راشدہ اللہ کسی اور کو نہیں دے گا. قادر ہے، دے گا نہیں. تم لوگوں یہ شعر پڑھنا چھوڑ دو. تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں حق ہویدا ہو. حق ہے، عرب کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو. بس چند صفات تھوڑی بہت وہ آئے گی، باقی یہ چیز ان کے ساتھ ہے. لفظ خلافت راشدہ تو نہیں، لیکن اچھا اولی الامر ہمیں دے دے، اچھا باشد. تو اسی وجہ سے ہم نے مخالفت کی ہے کہ ایک شخص اور لیڈر کی اتنی عقیدت اگر عوام کے اندر آنا شروع ہے تو یہ گمراہ کر دے گا لوگ. یہ خود بھی گمراہ، اس کو خود حق اور اس کی تمیز نہیں ہے، دوسروں کو کیا سکھائے گا. تو آپ سمجھ گئے مدینہ کی ریاست بنانے والوں کہ مدینہ کی ریاست کس کے ساتھ خاص ہے. سمجھ میں آ گئی. اور خلافت راشدہ، اللہ خلافت راشدہ کسی کو نہیں دے، تمہیں مدینہ کی ریاست دے گا. ہاں اللہ تمہیں عادل بادشاہ اور اچھا حکمران دے. تو بادشاہی بھی کوئی خلاف نہیں ہے، سنت کرتے رہو. تو اس لیے دوسرا، آنسو بہانا تو آتے ہیں، روٹیاں کھلانا نہیں آتی. کیا کرتے ہیں؟ تمہیں گھر میں چائے نہیں پلاتا، کہتے قوم کا پیسہ ہے. تو یہ اتنے ارب پیسے ہمارے ملک میں آ گئے. سیاست دین کا حصہ اس لیے سمجھا رہا ہوں تم لوگوں کو، کیونکہ یہ تصوف سے خلاف ہے. ہمارے تصوف میں سب چلتا ہے، دوسروں کے یہاں نہیں چلتا. ہم پورے دین پہ عمل کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ باقیوں کے یہاں نہیں ہے، وہ اپنے چل گئے. ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی اس میں حکومت ہر چیز شامل ہے. تو ہر کسی کو جز جز دیا ہے، اور ہمیں جو دیا وہ ہمیں پتہ ہے. تو اب تم میں سمجھا رہا ہوں. تو یہ جو اتنے ارب ڈالر آ گئے وہ کہاں گئے پتہ ہی نہیں ہے. قرضے پہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی ہوتی گئی، عوام کی کمر ٹوٹتی گئی. کدھر گئے پیسے؟ سوال یہ کہ آپ ہم سے پہ مہنگائی کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے ہمارے ملک میں پیسہ موجود ہے نا. جب آپ وہ قرضہ لے رہے ہو، وہ قرضہ کدھر جا رہا ہے؟ اور یہاں آپ عوام پہ ٹیکس بڑھا دیتے ہو، پیسے بڑھا دیتے ہو، مہنگائی کر دیتے ہو ان کو دینے کے لیے. آپ کہتے ہو جی فلاں. میری سمجھ میں یہ بات آج تک تم لوگوں کی نہیں آئی. سارا زندگی امریکہ مرد آباد کے نعرے تو تمہارے کہیں نہیں لگے، لیکن تمہارے ہاں آزادی کون سی چاہتے ہو؟ سمجھ آتی ہے تمہیں؟ تم کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ یہ ملک غلام ہے یا آزاد ہے؟ یا تمہارے ہاں کون سی آزادی ہے؟ تو پھر تو دو ہی آزادی رہ جاتی ہے، ایک فوج ہے اور دوسرے مولوی ہے. کیا ان سے آزادی چاہتے ہو؟ امریکہ سے دوستی چاہتے ہو، یہاں سے آزادی چاہتے ہو؟ کون سی آزادی ہے؟ ہوش کے ناخن لو. امریکہ تو برسوں سے تمہیں قرضے دیتا جا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اگر وہ تمہارا اتنا ہی بڑا دشمن تھا تو تمہیں بھوکا مار دے. تمہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے پیسے آ رہے، تمہیں جب بھی پیسوں کی ضرورت ہے تو وہاں سے لا رہے. میں تو مسلمان ہوں بھائی. یہ ڈرامہ کچھ اور چل رہا ہے تم لوگوں کا. تمہیں دین یہ نہیں سکھاتا کہ تمہیں دین جو تمہارے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو تم اس کے ساتھ برائی کرو. تم قرضہ بھی واپس نہیں کر سکتے، پیسے بھی واپس نہیں کر سکتے، تو یہ تمہیں پیسے کیوں دے رہا ہے؟ پھر دو راستوں میں تو ایک راستہ ہے، یا تو واقعی تمہاری مدد کر رہے یا کوئی غرض ہے. تو وہ غرض کیا ہے؟ تم کہتے ہیں ہم غلام ہو، قرضے تم لوگ کھا رہے ہو. یہ کون سے غلام؟ غلام تو آپ اس کو آقا کو دیتے ہیں، یہاں تو سارا کھا رہے ہو تم لوگ 65 سال سے. ہمیں نہیں بنا سکتے الو. تو سمجھ گئے؟ اس کو کہتے تلبیس ابلیس.
ان چیزوں کو چھوڑو. اب کہتا ہے ایک کہتا ہے نیا پاکستان, دوسرا کہتا ہے پرانا پاکستان. میں نے کہا دونوں پاکستان منسوخ ہیں. ہمیں اصل پاکستان چاہیے. وہ کیا ہے؟ جو اسلامی پاکستان تو ہے الحمدللہ, آئین یہ اسلامی ہے, ٹیں نہیں کریں. اسلامی پاکستان مسلمان ہے الحمدللہ. مستحکم پاکستان, خوشحال پاکستان, جس میں بھائی چارہ ہو اور دوستی ہو. ہمیں تعلق سے منع نہیں کیا ہے کفار سے, دوستی سے منع کیا ہے. تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اب اس میں بھی تشریح ہے, ایک سرکش ہے, ایک ٹھیک ہے. جیسے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اس کا ظاہری معنی نہیں لو کہ اس کا مطلب کوئی کافر مسلمان نہیں ہوگا. مراد وہ ہے جس پر حق کھل گیا اس نے قبول نہیں کیا, ان پر مہر لگے, اور جس پر نہیں کھلا اختلاف تھا ان کو ہدایت ملے گی. اسی طرح اس میں بھی دو قسمیں کہ کس سے تمہیں تعلق رکھنا ہے, کس کے نہیں. قرآن میں تو اللہ آپ کو فرماتا ہے کہ عیسائی مسلمان کے قریب ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان میں بھی عاجزی ہے, ان میں بھی عاجزی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اگر دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ آج تک تمہیں فائدہ ملا ہے امریکہ سے یا امریکہ کو تم سے, تو سب عقل مندوں کو پتہ ہے کہ کس کو فائدہ ملا ہے. باقی باتیں چھوڑو. تو یہ امریکہ کے نعرے چھوڑ کے امریکہ نے میرے کو خط بھیج دو, جو بائیڈن کے پاس جا, بھائی آپ کے بندے نے میرے کو خط بھیجا ہے سر. وہاں تو اکڑ کے تو نہیں جا سکتے نا, جا کے بولو سر یہ خط آیا تھا آپ کی طرف سے, میں حاضر ہوں. اس طرح بھی بول سکتے تھے. یہاں لا کے لہرا رہے, یہ کیا کر لیں گے ان کو, یہ امریکہ جا کے بولیں گے کیوں خط بھیجا, کیوں خط بھیجا. خود ہی خط بھیج دو, وہ کام ہے وہ والا کارٹون والا مسئلہ کر دو گے. یہ چیزیں چھوڑ دو, صحیح طریقے سے اپنی غلطیوں کی اصلاح کرو, اپنے کارکنوں کو سمجھاؤ. اس میں علماء کی گستاخیاں شروع ہو گئی ہیں. وہ لیڈر جو ایک عالم دین ہے, جس کو پوری دنیا کے عالم مانتے ہیں, جس کی مہارت کے سب قائل ہیں, اور تم کہو کہ جی یہ اس کو مولوی کہنا بھی گناہ ہے, تو یہ تجاوز ہے. یہ جس کو بار بار تم ڈیزل 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 بول بول کے یہ تمہارے بندے وہاں مسجد میں بھی داخل ہو گئے. یہ کیا چیز ہے؟ ہونے والا کچھ نہیں ہے. خواہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرا کے تھک جاؤ گے. چند دن کرو گے, تھک جاؤ گے, آرام سے گھر میں بیٹھ جاؤ گے. تو دوسروں کی خوشی کے لیے ہم نے عوام کی خوشی, اسلام عوام, آسیہ کو چھوڑ دیا, ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں. ملعونہ چھوڑ دی اور نعرے کیا لگا رہے ہیں, میں نے ختم اسلامی فوبیا تمہاری وجہ سے کامیاب نہیں ہوا. وہ جا کے انگریزوں سے پوچھو, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ قانون کیوں پاس کیا ہے. زیادہ ہیرو بننے کی تم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے. وہ تم سے زیادہ بہت ان کو جانتے ہیں. دنیا اگر اللہ نے ان کو دے تو عقل بھی تو دے دی نا ان کو. آج کل اللہ نے جانوروں کو بھی عقل دی ہوئی ہے. ایک سوال ہے, وہ جانتے ہیں اس لیے تو چلا رہے ہیں. وہ اتنے پاگل ہوں گے جیسے ایک قادیانی تمہارا چلا گیا, اس کو کہتا ہے ٹرمپ کو ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. کیا ظلم ہو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہم کو مسلمان ہم کو کافر کافر بولتے ہیں. اس کو کس نے چھوڑا تھا؟ جیل سے نکلا اور کہاں پہنچ گیا. اور تم لوگ بھی قادیانی کو زیادہ سر پہ مت چڑھو, ان کے بعد کچھ نہیں ہے. خواہ یہ تم لوگ زیادہ سوچتے اس لیے سر پہ چڑھے ہوتے. مٹی پہ ایسی بھی کافر ہو, تم کو کافر کہہ دیا ہے, مور لگ چکی ہے, اقلیت ہو چکی ہے, یہ ٹینگا خود ہی بیٹھ جائیں گے. بس دم مارتے رہو, حصار کرتے رہو, شو شو آیت نہیں ٹوٹ سکتا ان سے. تو آگے سے وہ بادشاہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے تو ہمیں بھی کافر بولتے, اس میں کیا بات. یہ آندر ہے, وہ ہمیں بھی کافر بولتا ہے. یہ ہمارے مولوی کہتے جی دجال لے آئے گا فلاں. یہ دجال حکومتیں نہیں دیتا,
اپنی کھوپڑی میں آج ایک بات یاد رکھنا، حکومت اللہ دیتا ہے، اور اس کے پیچھے اللہ نے ایک اور نظام رکھا ہے، جب وہ سائن کرتا ہے نا اسی کے حاکم لایا جاتا ہے۔ یہ دجال کا کام نہیں ہے حکومت دینا، نہ یہ ابلیس کا کام ہے۔ بس وہ تدبیریں کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، تم لوگوں نے تدبیریں چھوڑ دی۔ اس لیے بات یہ ہے کہ عدل اور انصاف اللہ کی کیا ہے، عدل و انصاف سے جو قوم رہے گی، معاملات رہیں گے، دنیا اس کے قدموں میں لڑے گی۔ صحابہ نے کس چیز سے دنیا کو چلایا؟ عدل و انصاف کے ساتھ، احسان کے ساتھ، دوسروں کی فکر کے ساتھ۔ جب تم میں خدمت کا جذبہ بیدار ہو جائے، تم میں یکجہتی پیدا ہو جائے، جب تم دوست اور بھائی اور پڑوسی کو ایک نگاہ سے دیکھنا شروع کر دو، تم عدل میں اور انصاف میں اپنے بھائی کو بھی نہ دیکھو، تم احسان میں اپنے حق کو بھی چھوڑ دو، تو اس دن دنیا تمہارے قدموں میں اللہ ڈال دے گا۔ تم میں جب معاف کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، دشمن تمہیں کاٹے اور تم اس کو بخشنے والے بن جاؤ، تو دنیا اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا۔ تمہیں اپنے قوم کا لیڈر بننا ہے تو پھر سب کے ساتھ بھلائی کرو کہ وہ تمہیں جوتیاں بھی مارے اور تم مسکراتے رہو، تمہاری نیکی میں کمی نہ آئے، محبت میں کمی نہ آئے، وہ نفرت سے محبت کی طرف آ جائے گی۔ یہ ہے اصل چیزیں۔ تو کیا چیز ہونی چاہیے تمہارے اندر؟ اپنے نفس کو مٹا دو، حسد ختم کر دو۔ آگے سے اگر آج تم بولو گے نا کسی کی صحیح بات کر دو، میں کسی کافر کی اچھائی سے متاثر نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں کہ گناہگار مسلمان کے، کیونکہ کافر کے ساتھ اچھائی نہیں ہے، وہ اچھائی ہماری لی ہوئی اس نے، یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس پہ حقیقت کھول دے، اس کے دلوں سے پردے ہٹا دے، یہ مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ تو آگے سے تمہیں کہیں گے یار یہ کیا ہے؟ فنا کا ایجنٹ ہے، ہم صرف اللہ کے ایجنٹ ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کچا نہیں ہے اور مال کی محبت اتنی نہیں ہے کہ غدار ہو جائے۔ اس ملک میں جان بھی دیں گے، تن بھی دیں گے، خون، اور اپنے بچوں، ہمارے تو بچوں میں پاکستان زندہ باد ہے۔ کس نے سکھایا ہے؟ خون کا اثر ہوتا ہے۔ میرے بیٹے نعرے لگا رہے تھے پاکستان زندہ باد، اسلام کے ساتھ اسلام زندہ باد، تو پاکستان زندہ باد بھی سکھاؤ۔ اس ملک کی محبت بھی ان کے دل میں ڈالو تاکہ اغیار ان کو کیش نہ کر سکے۔ اپنے بھائی کے ظلم و ستم پہ صبر کرنا بھی تھوڑا سکھا دو، کیونکہ صبر کا نتیجہ اچھا نکلتا ہے۔ روحانیت سیکھو نا تھوڑے، ٹانگے پیر باندھنے والے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہی چیز ہم نے سیکھی، اور آج آپ یہ سارے کریڈٹ ایک دوسرے پہ ڈالتے، فنا نے کیا، فنا کیا، پیچھے ملک میں پھر رہے ہو نا آج الحمدللہ کھلے عام۔ یہ جو خبریں جھوٹی جھوٹی مت سنا کرو، آج فنا سے تھوڑے بہت حادثات ہوتے ہیں، یہ شیطان رستے بناتے تو اچھا یار حالات بہت خراب ہو گئے، بہت حالات بہت اچھے ہو گئے، منہ سے اچھی باتیں نکالا کرو۔ کیا بڑھ سی اللہ خیر کرے سی، کیا بنے گا؟ اللہ خیر کرے گا۔ اس ملک کے کچھ صحیح نہیں ہو سکتا، تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہدایت تیرے ہاتھ میں، تو برباد ہو گیا، اللہ کے ہاتھ میں ہدایت۔ کسی کے بارے میں کچھ مت کہو، کس کو اللہ کب بدل دے۔ ہاں تیرے اچھے الفاظ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو ملک کی خدمت کر رہے ہیں، افواج پاکستان ہے، دو بھائی آپس میں لڑتے بھی ہیں، دل دکھتا ہے۔ ایک بھائی جب دوسرے بھائی کو مارتا ہے نا تو درد ہوتا ہے، درد۔ اس لیے بھائیوں میں صلح ہونی چاہیے۔ اسی پاکستان سے پیدا ہوئے مٹی ایک ماں کی اولاد دیں گے۔ تو کہے گا یہ پاکستانی نہیں ہے، دوسرا کہے گا یہ پاکستانی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کمزوریوں کو دور کرو،
سینے ایک دوسرے کے لیے کشادہ کر کے گلے مل جاؤ، امن و امان ہے۔ بڑی بڑی جنگوں میں امریکہ اتنی بڑی جنگ کر کے چلا گیا، کیا صلح کر کے نہیں کیا؟ جنگوں میں موتیں ہوتی ہے مگر گلے صلح بھی ہوتی ہے۔ آخری کیا ہے؟ صلح۔ جب کافر صلح کی میز پہ بیٹھ رہے تو کیا دو مسلمان بھائی صلح کی میز پہ نہیں بیٹھ سکتے؟ آج پڑوسی ممالک نے سب کو معاف کر دیا، جس نے جو کیا، حضور کی اس سنت پہ عمل کیا، سب گلے مل گئے کہ نہیں ملے؟ تم اسی چکر میں پڑے رہو گے، اس کو نہیں چھوڑوں گا، 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 ایسے فیصلے کبھی نہیں دو۔ دلوں کو صاف کرو، انتقام کا مادہ دل میں سے نکال دو، احسان کا معاملہ معاف کر دو۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے مگر اپنے کارکنوں کو سمجھاؤ کہ اس طرح کی بکواسات نہ کرے کہ جی یہ نبیوں کے دور میں ہوتا تو نعوذ باللہ، یہ بکواسات کرنے کی نہیں ہوتی۔ نبیوں کے دور، نبی چنے ہوئے، نبیوں کا دور نہیں ہے، نبی ازل سے نبی ہے۔ یہ نبیوں کا دور کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے ان کو شروع سے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میثاق نبیوں سے الگ لیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ، تم اسی وقت سے ایسے ہی پیدا ہوئے ہو۔ نبیوں کو جدا کیا ہوا ہے اور جن کو جدا کیا ہوا ہے۔ یہ جہالت کی باتیں، یہی چیز انسان کو تباہ کرتی ہے۔ شکل دیکھیے، اپنی گہربان میں جھانکو کہ کیا کیا کر کے آئے ہو۔ سارا دن انگریزوں کے ساتھ رہ رہ کے کیا کیا تصاویر ہم لوگ ہی پڑے، تم اس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اپنے ایمان کی بھی لوگوں کو، اس کی وجہ یہ نہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، اس کے اندر وہ لوبیاں موجود ہے کہ جی اس طرح کی پرچار کر رہے ہیں، جن کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو سیکولر لیبرل ذہن کے لوگ ہیں، جن کے ہاں نبی کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی، وہ تمہارے اندر گھس چکے ہیں، ان کو نکالو۔ کتنے لیڈر آئے؟ مولانا فضل الرحمان لیڈر ہے، اس سے پہلے لیڈر ہے، آج تک کسی لیڈر کے بارے میں کسی نے یہ الفاظ استعمال کیے؟ شیطان ڈالتا ہے، اتنی عقیدت منع ہے۔ کیا ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرو؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اس کے صحابہ سے، تابعین، اولیاء اللہ، علماء حق۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کی ارادے بہت اچھے ہیں مگر وہ کہتے ہیں جی میرا ارادہ بہت اچھا ہے، بیٹوں میں قرآن پڑھا رہا ہوں، الف لام میم نہیں پڑھ سکتا، تو یہ اس پر عمل کر سکتا ہے؟ اس کو کہے گا یار پہلے پڑھ کے آ جا۔ وہ علم سے بھرپور تھے، تمہیں حدیث پڑھنا صحیح نہیں آتی ہے، یہ جو حدیثیں تم پڑھتے ہو، یہ جو واقعات پڑھتے ہو، یہ سب ان علماء کرام نے لکھی ہے۔ یہ جو آج عربی کے ایک ایک ترجمے جو تم پڑھ رہے ہو، یہ وہی عربی دان جو مدارس سے فارغ ہوئے انہوں نے لکھی ہے۔ یہ ان علماء کا احسان ہے کہ ان کی برکت سے آج ہم پر اور آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تمہارا دنیا کا جتنا بھی بگڑا ہوگا، وہ ولی بنے گا تو جائے گا بزرگوں کے پاس۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ولی نہیں بنے بزرگ، گئے ہیں تو اللہ والے کے پاس گئے، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ اگر علامہ اقبال بزرگ بنا تو ایسے نہیں بنا ہے، انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا ہے، اس کے بعد آپ نے علامہ کہا ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، چنے ہوئے لوگوں کو بھی اللہ نے اللہ والوں کے پاس بھیجا ہے اور ان کی سرپرستی کروائی ہے، ان کو مستثنا نہیں کیا۔ تم آ گئے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اور آج اس کا بڑا پن دیکھو اور اپنا حقیر پن دیکھو، اسی کو کہتے ہیں تم ان کی ذات پہ کتنی باتیں اچھالتے ہو۔ وہی مولانا فضل الرحمان ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا گیا، اس کی ذات کے بارے میں، تو جواب میں فرمایا میں کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرتا۔ کیا فرمایا؟ میں کسی کی ذاتیات میں نہیں پڑھتا، میرا اس سے سیاسی اختلاف ہے۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ قرآن جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ان مدارس اور ان بچوں کی برکت۔ آج میں نے کہا کہ اس سسٹم سے ہٹ کے تم پڑھوا کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا تم لوگوں کو،
تم پڑھ کے دکھا دو اس سسٹم سے اللہ ہر کسی کو علم نہیں دیتا، جس کو اللہ علم دیتا ہے اس کو بھی اسی سسٹم میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اس سسٹم سے ہٹ کے نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا احترام کرو ایک دوسرے کا۔ اور آج قوم کے سامنے ہیں ساری چیزیں، تو بھائی اگر آپ کے پاس پیسے بہت ہیں نا اور کاروبار چل رہا ہو، پانی آ رہا ہو، تو یہ کھجور اگر 2 روپے کی بجائے 2.5 روپے کی ہوتی تو انسان آرام سے کھا سکتا ہے، لیکن جب جیب میں پیسہ نہیں ہے تو پھر کیا کرو گے؟ تو عوام پہ نرمی، اتنے پیسے آ جاتے اس ملک کے اندر اس کا پتہ تک نہیں چلتا۔ کیوں؟ کہ انسان کا حرص کا پیٹ نہیں ہے۔ انسان کا پیٹ تو ہے، وہ 2 روٹی سے بھر جائے گا، یہ 5 کھجوریں میں کھاؤں گا نا تو چھٹی میں نہیں کھا سکتا، اتنی ضرورت ہے میرے پیٹ کی، مگر میرے حرص جب آئے گا تو یہ پوری دنیا کا باغ بھی میرے لیے کم ہے، کیونکہ حرص کا تو پیٹ ہی نہیں ہے۔ جیسے قبر میں لے کے جاؤ گے تم سب اس کو اور اٹھا کے رکھ دو گے، اتنے بڑے بڑے محلات بنا کر کے اور باتیں کرتے ہو۔ مدینے کی ریاست، حضور کی حیات مبارکہ دیکھو، ساری زندگی میں اپنے گندم کتنا کھایا ہے، تمہارا دوسروں پر کھلانے کا کتنا ہے، دکھاؤ نا کتنوں کو دیا ہے تم لوگوں نے۔ صحابہ کی حیات مبارکہ اللہ کی راہ میں لٹاتے تھے، اپنے پاس توڑا رکھتے تھے، باقی سب اللہ کی راہ میں۔ یار تم اتنا نہیں کرتے ہو، کم سے کم 30 روپے تو اللہ کی اس مخلوق پہ خرچ کر دو، خوشحالی آ جائے گی۔ چلو 100 روپے خرچ نہیں کر سکتے ہو، اتنی ہی لت پڑ گئی ہے تو اس میں 30 روپے دے دیا کرو اس عوام کو، عوام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ نہیں، 100 کے کھانے اور اس کو بھی چوسنا ہے، پھر اس کا پیٹ نہیں ہے، یہ تم لوگوں سے ہی نکلے گا۔ اپنی یہ چیزیں چھوڑ دو، اس ملک میں اب یہ چیزیں چلنے والی نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ تمہیں ہی کھائے گی۔ اب کیا کرے گی؟ اب تم اس کو نہیں بچا سکتے، اب یہ تمہیں کھائے گی، یہ تم سے خود اپنے آپ کو خرچ کروائے گی۔ یہ اپنے دماغوں میں رکھ لو۔ تو آج اس مبارک مجلس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی توفیق دی، اللہ کا کرم ہے، مالک کا احسان ہے۔ میں تمام ساتھیوں کو یہ چیز ہے کہ بھائی اصلاح کے لیے ہم لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس کے سب سے پہلے محتاج ہم خود ہیں، پھر اگلا ہے۔ پہلے ہمارا نفس محتاج ہے، پہلے مجاہدوں کا ہمارا نفس محتاج ہے، پھر دوسرا ہے اپنے پہ سختی ہے، دوسرے کو دعوت ہے، اپنے کو بنانا ہے اور دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے اوپر چڑھ کے بول جاؤ کرو کرو، جو نہیں کر رہا تو دعا کرو ہدایت دے، جو تمہاری سن رہا ہے ہدایت دینے والے تم نہیں ہو۔ باپ پر تھوڑی سختی لازم ہے کہ بچے کے ساتھ نرمی نہ کرے پڑھائی میں، ورنہ وہ پڑھے گا نہیں، ادھر اس کے ساتھ نرمی نہ کرے، یہاں محبت جو ہے اس کے ساتھ ظلم ہے، تربیت میں اس کے ساتھ محبت ہو، لیکن اس وقت یہ بھی نہیں کہ ہر وقت اس پہ سختی کرے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بس صرف پڑھائی کے ٹائم وقت ہے پڑھائی میں، یاداشت میں، تاکہ اس وقت تھوڑی سی اس پہ نرمی نہ کرو، اس سے بچے خراب ہوتے۔ اسی طرح حدود پہچان لو گھروں کے، خواہ مخواہ جب انسان کی اچھائی بھی تمہیں برائی نظر آنے لگ جائے تو یہ حسد کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے بچائے اور ہمارے اس ملک کو خوشگوار ماحول تو ایسی خوشحال بنائے، اور بھی، اور ہمارے حکمرانوں میں جس میں ہیں ہم سب میں جو کمیاں اللہ اس کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما، خلوت جلوت کے گناہ معاف فرما، قصدن کیے معاف فرما، نادانستہ کیے معاف فرما، نادانستہ ہوئے سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ ختم فرما، اخلاق حمیدہ عطا فرما، سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کے حکم پہ چلنے والا بنا،
اے اللہ قرآن کے علوم اور معارف عطا فرما، اے اللہ قرآن کے علوم اور معارف عطا فرما، یا اللہ قرآن کا عشق نصیب فرما، روز قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، نہیں تو 3 دن 7 دن میں ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ قرآن کے فیوز و برکات ہمارے ورید اور شریانوں میں جاری فرما، اے اللہ قرآن ہمارے لیے آئینہ جمال یار بنا، اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی حاجتیں ذکر اور قرآن کی برکت سے دور فرما، یا اللہ ہماری ہر حاجت قرآن سے دور ہو جائے، یا اللہ ہر ہماری حاجت قرآن کی برکت سے پوری ہو جائے، جو جائز حاجات ہے یا اللہ ہماری ذکر اور قرآن سے یا اللہ وہ پوری کر دے، یا اللہ ہمارے رزق کے معاملے، ہمارے جس چیز کے بھی معاملے قرآن اور ذکر اس کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس قوم ہر مسلمان کے لیے قرآن اور ذکر اس کا ذریعہ بنا کہ وہ تیرے دین کی طرف آ جائے، عبادت اس کا ذریعہ بنا، اے اللہ تمام انسانوں کی حاجات کا ذریعہ یا اللہ اس قرآن و سنت کو بنا دے، تاکہ قوم حاجت کی وجہ سے جو شرک اور اس میں مبتلا ہوئے یا اللہ دین کی طرف آ جائے، یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ جس میں بدامنی ہم لوگوں میں جو بدامنی دور فرما، اس عمل کی توفیق عطا فرما، اس پہ استقامت نصیب فرما، کفار کو ہدایت عطا فرما، جو سرکش ہے یا اللہ ان کے مکروں کو ناکام فرما، یا اللہ جو لڑانا چاہتے ہیں ان کے مکروں کو ان پہ الٹ دے، ان کے فریبوں کو ان پر الٹ دے، اے اللہ جن کے رشتے نے کو نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ دونوں زوجین ہوں، لڑکا اور لڑکی دونوں کو یا اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما، یا اللہ جن کے من پسند رشتے ہیں یا اللہ جو ان کے حق میں بہتر ہے یا اللہ ان کو عطا فرما، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اولاد کو فرما بردار بنا، یا اللہ جس گھر میں ناچاکیاں ہیں اس کو محبت کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے دلوں سے یا اللہ میں خاص بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری رضا کے لیے بے لوث محبت نصیب فرما، قربانی والی محبت ہو کہ ہر چیز کے لیے یا اللہ ہم ہر وقت تیرے لیے تیار رہیں، تیری رضا کے لیے ہر چیز چھوڑنا آسان ہو جائے، یا اللہ تیری راہ میں جان دینا آسان ہو جائے، یا اللہ تیرے لیے جان دینا ہمارے لیے ایسا ہو کہ وہ وقت ہمارے لیے کروڑوں عیدوں سے زیادہ خوشی کا دن ہو، اے اللہ جب بھی موت کا وقت آئے، رمضان کا مہینہ ہو، جمعۃ المبارک کا دن ہو، یا اللہ ہمارے لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شہادت کی موت ہو، جب بھی ہماری موت آئے یا اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرمانا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جتنے خطائیں کی سب کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے اس ملک کے خداداد جو تم نے ہمیں عطا فرما، یا اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ شکر گزاری، یا اللہ اس میں اتنی عبادتیں تیری ہو رہی، یا اللہ جو کمی ہے اس کو دور فرما، اس میں علماء کی حفاظت فرما، اس ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ جو کمزوریاں سیاستدانوں میں دور فرما، جو ہم سے دور فرما، یا اللہ ہر کسی کو اپنے حدود میں کام کرنے کی بھرپور طاقت نصیب فرما، اب فوج میں جو کمی ہے یا اللہ اس کو دور فرما، اداروں میں جو کمزوریاں اس کو دور فرما، یا اللہ سب کو بھائی بنا، یا اللہ سب کو بھائی، اس ملک میں سے یا اللہ مفادات کی جنگ کو ختم فرما، خدمت والا بنا، اے اللہ سب میں خدمت کا جذبہ بیدار فرما، علماء میں ہو یا اللہ سیاستدانوں میں یا اللہ اداروں میں یا اللہ افواج پاکستان میں، ہر کسی کو اسلام، عوام اور پاکستان کا مفاد سب سے پہلے یہ ہو یا اللہ، اور اپنے تمام مفادات کو چھوڑ دے، یا اللہ قربانی والے لوگ ہوں، خدمت بغیر منصب کے کرنے، ایسی خدمت کہ منصب ہو یا نہ ہو ہمیں تیری رضا کے لیے خدمت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے غیب کے خزانے کھول دے، یا اللہ رزق فراوانی نصیب فرما، یا اللہ جو کھیت خشک ہو چکے یا اللہ ان کو لے لہاتے ہریالے بنا، یا اللہ پانی کی کمی کو ختم فرما، اے اللہ کشمیر کو آزاد فرما، مسلمانوں کی فلسطین کی سب سے جتنے جہاں جہاں مسلمان ہیں اس کی مدد فرما، یا اللہ ہر مسلمان ملک کو مستحکم اور استحکام نصیب فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ کفار کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ مسلمان جو بدعمل ہے یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ہم جیسے بدعملوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اے اللہ جب تو ہدایت پہ چلا رہا ہے یا اللہ اس پہ استقامت نصیب فرما، ہماری نماز معراج والی جو مومن کی معراج بنے وہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ایسی نمازوں کی توفیق عطا فرما جو دین کا ستون ہو، اے اللہ حضور کا عشق ہو، صحابہ کا عشق ہو، اللہ اولیاء کی
اولیاء راسخین میں شامل فرما، اولیاء صدیقین میں، علماء راسخین میں ہمیں شامل فرما، ان نوجوانوں میں جو عرش کے سائے میں ہوں گے یا اللہ، ان نوجوانوں میں جو عرش کے سائے میں، ان بادشاہوں میں جو عرش کے سائے میں، ان تاجروں میں جو مع النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین ہوں گے یا اللہ، جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں جن کی جائز حاجات ہیں ہمیں پتہ نہیں، یا اللہ تو سب کے دلوں کو جانتا ہے حال، سب کے حاجات کو پورا فرما یا اللہ، جو ایسے حاجات لے کر آئے جس کے لیے خیر نہیں، وہ حاجات ان کے لیے خیر والے بنا، تو شر میں سے خیر نکالنے والا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما یا اللہ، یا اللہ ہمارا یہ آنا قبول فرما، اس قرآن کا پڑھنا قبول فرما یا اللہ، اس کا سارا کا سارا ثواب آپ علیہ السلام کے روح انور پہ تحفہ پیش فرما، تمام انبیاء کو درجہ بدرجہ اور تمام صحابہ کو اس کا ثواب درجہ بدرجہ پہنچا، تمام تابعین کو، تبع تابعین کو درجہ بدرجہ، تمام اولیاء امت کو درجہ بدرجہ، تمام مومنین کو درجہ بدرجہ، تمام علماء کو درجہ بدرجہ، ہمارے رشتہ دار جتنے وفات مومنین مسلمین جتنے بھی وفات پا چکے ان کو درجہ بدرجہ عطا فرما، ہمارے لیے توشہ آخرت بنا، اے اللہ ہمیں اپنی نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں نسبت کی قدر کرنے کی توفیق عطا، ہماری زبان میں جو سختیاں ہوئی ہے یا اللہ اس کو چاشنی بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کسی کا دل اگر ہماری وجہ سے دکھا ہوا یا اللہ ہمیں معاف فرما، ان کو اس کے بدلے بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ اور جس نے ہمارے ساتھ جگہ میں تیری رضا کے لیے اس کو بخش دیا، کوئی انتقام نہیں ہے یا اللہ، ان کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہم انی اسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة